صبح کو ندیم شریف پڑھا ہوا پانی لینے آیا تو شمیم احمد نے اسے پانی کی بوتل تھماتے ہوئے ہدایت کی، سالم صاحب سے کہنا اس پانی کو اپنی نگرانی میں پلائیں ورنہ وہ پئیں گی نہیں۔ سالم دفتر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ندیم شریف کی کال موصول ہوئی کہ وہ راستے میں ہے، 10-15 منٹ میں گھر پہنچ جائے گا، پڑھا ہوا پانی لا رہا ہے۔ 15 منٹ بعد ندیم شریف سالم کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ٹیلی فون پر جبار ناصر سے بات کر رہا تھا۔ بیل بجنے پر اس نے خالہ سجو کو آواز دے کر کہا، خالہ سجو، اگر گیٹ پر ندیم صاحب ہوں تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں بات کر کے آتا ہوں۔ جی اچھا۔ باہر سے خالہ سجو کی آواز آئی، ہاں جی، شاید دروازے پر ندیم شریف ہے، وہ پانی پڑھوا کر لایا ہے۔ سالم نے جبار ناصر سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو نے مین گیٹ کھولا تو دروازے پر ندیم شریف ہی تھا۔ سالم صاحب ہیں؟ ندیم شریف نے پوچھا۔ آپ ندیم صاحب ہیں؟ خالہ سجو نے تصدیق چاہی۔ جی، ندیم شریف بولا۔ آپ اندر آ جائیں، صاحب کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ خالہ سجو نے بتایا اور اسے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا دیا۔ ندیم شریف نے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور خالہ سجو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ سالم صاحب کو دے دیں۔ خالہ سجو نے بوتل لے لی۔ ندیم ڈرائنگ روم کے اندر چلا گیا اور خالہ سجو بوتل لیے بیڈ روم کے دروازے پر آ گئی۔ سالم فون پر محو گفتگو تھا۔ خالہ سجو نے وہ بوتل سارا کے ہاتھ میں تھما دی جو بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ندیم صاحب نے دی ہے، خالہ سجو نے آہستہ سے بتایا اور بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ اچھا یار، میں ذرا ندیم سے بات کر لوں، پھر دفتر پہنچ کر تم سے بات کروں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ سالم نے ریسیور زور سے کریڈل پر رکھا اور پھر فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ سارا، میں آتا ہوں۔ سالم کے باہر نکلتے ہی اس کے اندر بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھی۔ اس نے بڑی تیزی سے بوتل کا ڈھکن کھولا، کھڑکی کا شیشہ ہٹایا اور بوتل کا پانی کیاری میں گرا دیا۔ پھر وہ خالی بوتل لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہاں اس نے نل کا پورا کھول کر بوتل بھری اور اس کا ڈھکن بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور پورے اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے پانی سے بھری بوتل کو بغور دیکھا اور پھر گردن ایک طرف ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد سالم ندیم شریف کو رخصت کر کے بیڈ روم میں آیا تو سارا کو آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا پایا۔ سالم نے سائڈ ٹیبل پر رکھی بوتل اٹھائی، اسے غور سے دیکھا، پھر خالہ سجو کو آواز لگائی، خالہ ایک گلاس لانا، اچھی طرح دھو کر۔ جی اچھا۔ خالہ سجو کی کچن سے آواز آئی۔ سالم کی آواز سن کر سارا نے آنکھیں کھول دی۔ سارا کی آنکھیں دیکھ کر سالم کو دھچکا سا لگا۔ اس کی حسین آنکھوں میں بڑی دل دہلا دینے والی ویرانی تھی۔ اوہ سارا، کیا ہوا؟ سالم نے بڑے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، سارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں خالہ سجو گلاس لے آئی۔ صاحب جی، گلاس۔ سالم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور بوتل سے ایک اندازے سے پانی نکال کر سارا کی طرف بڑھایا اور بولا، سارا یہ پانی پی لو، شمیم صاحب نے پڑھ کر بھیجا ہے، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ سارا نے بہت سادگی سے سوال کیا اور ساتھ ہی گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سالم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس سے کیسے کہتا کہ تم جو تصور میں ایک بچہ پال رہی ہو، اس سے نجات مل جائے گی، یہ پانی پی لو۔ سالم نے بس اتنا کہا۔ اچھا۔ سارا نے بڑی سعادت مندی سے گلاس اپنے منہ سے لگا لیا۔ جب وہ پانی پی چکی تو سالم کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شمیم احمد نے ندیم کو ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ پانی وہ خود پلائے ورنہ پئیں گی نہیں۔ سارا، یہ بوتل میں فریج میں رکھوا رہا ہوں، میں شام کو آ کر خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ پانی پلاؤں گا، سالم نے اسے بتایا۔ جی اچھا، سارا نے کہا، یہ پانی کب تک پینا ہے مجھے بتائیں کہ میں خود پی لوں گی۔ اچھا، پھر ایسا کرنا تم دوپہر کو یہ پانی پی لینا، باقی میں خود آ کر پلاؤں گا، سالم خوش ہو کر بولا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سارا اتنی سعادت مندی سے یہ پانی پی لے گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سارا پڑھا ہوا پانی پہلے ہی کیاری کی نظر کر چکی ہے۔ ویسے یہ بات خود سارا کو بھی معلوم نہ تھی کہ اس نے پڑھا ہوا پانی کیاری میں ڈال دیا ہے۔ دفتر پہنچ کر سالم نے شمیم احمد کو فون کیا۔ شمیم صاحب، میں سالم بات کر رہا ہوں۔ ریسیور اٹھائے جانے پر سالم بولا، جی سالم صاحب، آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ آپ نے انہیں پانی پلا دیا تھا؟ جی پلا دیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانی پینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، بڑی خوشی سے پی لیا، نہ صرف پانی پی لیا بلکہ دوپہر کو پینے کا وعدہ بھی کر لیا، سالم نے خوش ہو کر بتایا۔ حیرت ہے، شمیم احمد نے کہا، ذرا یہ بتائیں پانی پینے کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی؟ کچھ نہیں، نارمل ہے، سالم نے کہا۔ پھر سالم صاحب، پانی انہوں نے پیا ہی نہیں؟ شمیم احمد نے بڑے یقین سے کہا، پانی میں نے خود اپنے ہاتھ سے پلایا ہے، سالم کے لہجے میں بھی یقین تھا۔ اصل میں سالم صاحب، پانی پیتے ہی ان کی حالت خراب ہونا لازمی تھی، وہ نڈھال ہو جاتی، ایک غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، ایسا ہونا یقینی تھا۔ شمیم احمد نے کہا، ایسا تو کچھ نہیں ہوا،
سارم نے تذبذب کے عالم میں کہا، آپ ایسا کریں وہ پانی کی بوتل مجھے واپس بھجوا دیں، میں پانی کی شکل دیکھ کر بتا دوں گا کہ یہ کون سا پانی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بوتل میں وہ پانی ہی نہیں جو میں نے پڑھ کر دیا تھا۔ ضرور اس شرعی مخلوق نے کوئی ہاتھ دکھایا ہے، یہاں اس نے میرے گھر میں بھی تماشا کیا ہے، شمیم احمد نے بتایا۔ اچھا، وہ کیا؟ سارم نے پوچھا۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ اب ادھر مت جانا، پھر کوشش کی گئی کہ میں پانی نہ پڑھ سکوں، آپ کی بیگم کی تصویر میرے سامنے سے غائب کر دی گئی، پانی میں نے پھر بھی پڑھ کر بھیج دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کی بیگم یہ پانی نہیں پئیں گی، اس لیے ندیم صاحب کو ہدایت کر کے بھیجا تھا کہ سارم صاحب خود پانی پلائیں۔ اب مجھے اپنا خدشہ صحیح ثابت ہوتا محسوس ہو رہا ہے، پانی میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ شمیم احمد نے تفصیل سے بات کی۔ آپ ابھی گھر پر ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ جی، شمیم احمد نے جواب دیا۔ میں ابھی ندیم کو لے کر گھر جاتا ہوں، پانی کی بوتل ان کے ہاتھ آپ کو بھجواتا ہوں، آپ چیک کریں، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے بتا دیں، اور پانی ٹھیک ہے تو میں خود دوپہر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلا دوں گا، سارم نے کہا۔ پھر وہ ندیم کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ پانی کی بوتل خالہ سجو سے فریج سے نکلوائی اور دروازے پر کھڑے ہو کر ندیم کے حوالے کر دی۔ وہ پانی کی بوتل لے کر شمیم احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پانی کی بوتل دیکھتے ہی شمیم احمد نے کہا، یہ میرا دیا ہوا پانی نہیں؟ پھر مزید تصدیق کے لیے بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے سونگھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی رنگت بدل گئی، وہ سفید سے سرخ رنگ کا ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوتل میں پانی نہ ہو، تازہ خون ہو۔ ندیم نے یوں پانی کا رنگ بدلتے دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا۔ اب مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا، شمیم احمد نے کہا، اس شرعی مخلوق نے پانی بدل دیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، ندیم بولا۔ اس سے زیادہ برا یہ ہوگا کہ اگر یہ بوتل سمندر برد نہ کی گئی تو 12 گھنٹے بعد خود بخود پھٹ جائے گی، بڑی تباہی پھیلے گی۔ آپ فوری طور پر ایک کام کریں، اسے نیٹی جٹی کے پل سے سمندر میں پھینک دیں، یہ بہت ضروری ہے، شمیم احمد نے ہدایت کی۔ ندیم شریف نے خون بھری بوتل ڈرتے ڈرتے شمیم احمد کے ہاتھ سے لے لی، اس کا ڈھکن کس کر بند کیا۔ شمیم احمد نے اسے ایک شاپر دیا، اس نے وہ بوتل شاپر میں ڈال لی اور بولا، 1 آدھ گھنٹے میں تو یہ نہیں پھٹے گی، 12 گھنٹے تک یہ جوں کی تو رہے گی، شمیم احمد نے یقین دلایا۔ بس ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے سیدھا نیٹی جیٹی کے پل کی طرف جا رہا ہوں، ندیم شریف نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ فون پر سارم صاحب کو صورتحال بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں سارم صاحب کو یہ نیا ڈرامہ بتائے دیتا ہوں۔ شمیم احمد نے اسے تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، آرام سے جائیں۔ جی اچھا، ندیم شریف نے کہا اور شمیم احمد کے گھر سے نکل آیا۔ یہ بوتل اس نے اپنے بیگ میں رکھنے کی بجائے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے لٹکا لی اور گاڑی تیزی سے نیٹی جٹی کے پل کی طرف دوڑا دی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس مصیبت سے نجات پا لے گا، اگرچہ اس ٹائم بم کے پھٹنے میں 12 گھنٹے باقی تھے، لیکن ندیم شریف کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ بوتل بم وقت سے پہلے نہ پھٹ جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بوتل پھٹنے کی صورت میں کیا ہوگا، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ بوتل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ٹریفک کے دوران سے اپنا راستہ نکالتا نیٹی جیٹی کے پل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سمندر کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اس کے کندھوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا ہو، ہاتھوں میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ نیٹی جیٹی کے پل پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے فٹ پاتھ پر چڑھ کر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی، ہینڈل سے شاپر الگ کیا۔ شاپر ہاتھ میں آتے ہی وہ بوتل اسے خاصی وزنی معلوم ہوئی۔ وہ جلدی سے دیوار کے نزدیک آیا اور ایک لمحے دیر کیے بغیر وہ خون سے بھری بوتل شاپر فضا میں اچھال دی۔ اس بوتل کا وزن دگنا ہو چکا تھا، لیکن جب وہ سمندر میں گری تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خاصی وزنی اور خاصی بڑی چیز پانی میں گری ہو۔ ایک زور کا چھپاکا ہوا، سمندر کا پانی اچھلا اور وہ بوتل پانی پر گرتے ہی غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی سطح آب برابر ہو گئی۔ بوتل کے غائب ہوتے ہی ندیم شریف کے بازوؤں میں تکلیف بڑھ گئی، کندھوں پر بوجھ پہلے ہی تھا۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور واپس چل دیا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سمت جا رہا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ راستہ کیسے بھٹک گیا۔ بہرحال وہ گھوم کر صحیح راستے پر آیا، ٹاور کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں اتنا درد بڑھ گیا کہ موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا۔ اس نے فوراً موٹر سائیکل سڑک کے کنارے روک دی اور موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اپنا بازو دبانے لگا۔ اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ ندیم نے جیب سے موبائل نکال کر نمبر دیکھا، یہ سارم کی کال تھی۔ جی سر، ندیم نے موبائل کان سے لگا کر کہا۔ ندیم صاحب آپ کہاں ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ سر، اس وقت میں ٹاور پر ہوں اور موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اس پر بیٹھا ہوا ہوں، ندیم نے صورتحال بتائی۔ خیریت؟ سارم نے پوچھا۔ سر، آپ کی شمیم صاحب سے بات ہو گئی؟ ندیم نے کہا۔ ہاں،
انہوں نے بتایا کہ آپ خون سے بھری بوتل سمندر میں پھینکنے گئے ہیں۔ سارم نے کہا، کیا ہوا، بوتل پھینک دی؟ جی سر، بوتل تو میں نے سمندر میں پھینک دی، لیکن اس بوتل کے پھینکتے ہی مجھ پر مصیبت نازل ہو گئی۔ کندھوں پر بوجھ تو سمندر کی طرف جاتے ہوئے ہی بڑھ گیا تھا۔ بوتل پھینکنے کے بعد جب واپسی کا راستہ پکڑا تو راستہ بھول گیا۔ کافی آگے جا کر محسوس ہوا کہ غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ واپس آیا، ابھی ٹاور تک ہی پہنچا تھا کہ موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا۔ کندھوں پر بوجھ، بازوؤں میں شدید تکلیف، مجبوراً موٹر سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا، ورنہ ایکسیڈنٹ یقینی تھا۔ ندیم نے بتایا، او مائی گاڈ، یہ میں نے آپ کو کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ سارم شرمندہ ہو کر بولا، ارے نہیں سر، اس میں آپ کا کیا قصور؟ ندیم نے سارم کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا آپ ایسا کریں، شمیم صاحب کو فون کر لیں، انہیں اپنی کیفیت بتائیں، میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں گے۔ سارم نے مشورہ دیا، جی سر ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے انہیں ساری بات بتا دیتا ہوں۔ جو بھی بات ہو پھر مجھے بتانا، سارم نے ہدایت کی۔ اوکے سر۔ ندیم شریف نے موبائل آف کر کے شمیم احمد کا فون نمبر پنچ کیا اور پھر کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ادھر سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، شمیم احمد کی آواز سنائی دی۔ ہاں شمیم بھائی، ندیم بول رہا ہوں۔ ندیم نے کہا، کہاں ہو بھائی، کیا سمندر میں نہانے بیٹھ گئے؟ شمیم احمد شگفتہ لہجے میں بولے، شمیم بھائی مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ ندیم نے احتجاج کیا، کیوں کیا ہوا؟ نیٹی جیٹی کے پل سے کوئی جل پری نکل آئی؟ شمیم احمد شگفتہ چھوڑنے سے باز نہ آئے۔ شمیم بھائی آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، میں یہاں ٹاور پر پریشان کھڑا ہوں۔ اچھا بتائیں کیا معاملہ ہے؟ بالآخر وہ سنجیدہ ہوئے۔ ندیم شریف نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ ندیم صاحب پریشان نہ ہوں، آپ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے، ذرا موبائل کان سے لگا کر رکھیں، شمیم احمد نے کہا۔ ندیم نے ان کی ہدایت کے مطابق موبائل کان سے لگا کر رکھا۔ اس کے کان میں شمیم احمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے، ندیم کے کندھوں کا بوجھ اور بازوؤں کی تکلیف ہلکی ہوتی جاتی تھی۔ 2-3 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ندیم بالکل حشاش بشاش ہو گیا۔ ہاں ندیم صاحب اب بتائیے، شمیم احمد نے پوچھا۔ اللہ کے فضل سے بالکل فریش ہو گیا ہوں۔ ندیم شریف نے 2-4 باتیں کر کے گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا اور سارم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ شمیم احمد کا بھیجا ہوا پانی تبدیل کس طرح ہوا۔ اس نے جب اس سلسلے میں سارا سے بات کی تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ سارا کے لہجے میں بڑا یقین تھا، ویسے بھی سارم کو امید نہ تھی کہ وہ اس سے جھوٹ بولے گی۔ اگر یہ کام سارا نے نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا؟ جب شمیم احمد نے فون پر اسے بتایا کہ پانی تبدیل ہو چکا ہے تو اس نے شمیم احمد سے سوال کیا، آخر کیسے؟ یہ شرع مخلوق کی کارستانی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرا پڑھا ہوا پانی وہ آپ کو پینے نہ دے گی، آپ کی بیگم پانی پینے سے انکار کریں گی، اس لیے میں نے پانی خود پلانے کی ہدایت کی تھی، لیکن شرع مخلوق نے کھیل ہی الٹ دیا۔ اس نے آپ کی بیگم پر اثر انداز ہونے کی بجائے پانی تبدیل کر دیا، اور یہ کام بیگم صاحبہ نے ہی کیا، لیکن انجانے میں، شمیم احمد نے بتایا۔ اوہ اچھا، سارم نے بات سمجھتے ہوئے کہا، اب آپ کیا کریں گے، پانی دوبارہ پڑھیں گے؟ نہیں، میں مغرب کے بعد آپ کے گھر آنا چاہوں گا، شمیم احمد نے غیر متوقع بات کی۔ ٹھیک ہے، میں پھر ندیم صاحب کو آپ کو لینے کے لیے بھیج دوں گا، سارم نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ٹیکسی کے ذریعے آ جاؤں گا، گھر تو میں نے آپ کا دیکھ لیا ہے، شمیم احمد بولے۔ جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، سارم نے کہا۔ پھر اسے سارا کی تصویر کا خیال آیا۔ اس نے پوچھا، تصویر کا کیا ہوا؟ وہ نہیں ملی، شمیم احمد نے بتایا۔ غائب تو خیر پورا کلپ بورڈ ہی ہوا تھا، لیکن کلپ بورڈ تو مجھے اپنے پیچھے رکھا مل گیا تھا، لیکن تصویر نہیں ملی، میں نے پورے گھر میں ڈھونڈ مارا، کہیں بھی نہیں ہے۔ شمیم احمد ٹھیک کہہ رہے تھے، سارا کی تصویر واقعی ان کے گھر میں موجود نہ تھی۔ شاید شرع مخلوق نہیں چاہتی تھی کہ سارا کی تصویر گھر سے باہر جائے، لہٰذا اس نے تصویر واپس بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ ندیم جب خون سے بھری بوتل سمندر پٹ کر کے سارم کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر پہنچا اور رداد سناتے سناتے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا۔ بیگ کھولتے ہی اسے سارا کی تصویر نظر آئی، اس نے فوراً نکال لیا۔ ارے سر، یہ تصویر میرے بیگ میں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ تصویر میرے بیگ میں کیسے پہنچی؟ ندیم نے تصویر سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، اس نے نمبر دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ سارم نے تصویر پلٹ کر دیکھی، یہ وہی تصویر تھی جو شمیم احمد کو بھجوائی گئی تھی۔ اس تصویر کے پیچھے سارا اور اس کی ماں کا نام خود سارم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ سارم نے ندیم کا موبائل فون لے کر شمیم احمد کا نمبر ملایا۔ ادھر سے شمیم احمد کی آواز سنائی دینے کے بعد سارم بولا، شمیم صاحب سارا کی تصویر مل گئی ہے؟ کہاں سے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ندیم صاحب کے بیگ سے نکلی ہے، بالکل اوپر ہی رکھی تھی،
ٹھیک ہے، آپ تصویر اپنے پاس سنبھال کر رکھیے، شمیم احمد نے کہا۔ پھر بولے، ندیم صاحب خیریت سے پہنچ گئے؟ جی شمیم صاحب خیریت سے پہنچ گئے، آپ فرمائیں تو آپ کی بات کرواؤں؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، شمیم احمد نے کہا، ان سے شام کو ملاقات ہوگی۔ انہیں روک لوں؟ سارم نے دریافت کیا۔ جی بالکل، واپسی میری انہی کے ساتھ ہوگی، شمیم احمد نے بتایا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کا منتظر ہوں، سارم نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مغرب کے بعد شمیم احمد وعدے کے مطابق آ گئے۔ ندیم نے سارم کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی کا کرایہ ادا کر دیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ شمیم احمد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ذرا وہ تصویر تو دکھائیے۔ سارم نے وہ تصویر ایلبم میں رکھ دی تھی۔ اندر جا کر جب اس نے ایلبم میں رکھی تصویر تلاش کی تو وہ وہاں سے غائب تھی۔ اس نے خالہ سجو اور سارا سے تصویر کے بارے میں معلوم کیا، لیکن دونوں نے ہی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تصویر ایلبم سے غائب ہے جناب، سارم نے ڈرائنگ روم میں آ کر اطلاع دی۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہوگا، اسی لیے میں نے تصویر مانگی تھی، شمیم احمد بولے۔ یہ کیا تماشا ہے آخر؟ سارم الجھن کا شکار ہوا۔ بس یہی معلوم کرنے یہاں آیا ہوں، شمیم احمد نے کہا۔ میں سارا کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ سارم بولا، آپ کی بیگم کو یہ مخلوق اپنی گرفت میں لیتی جا رہی ہے۔ بچے کا تصور محض فریب ہے، اور یہ فریب انہیں شرعی مخلوق دے رہی ہے۔ اس شرعی مخلوق نے یہ بات ان کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ ان کا بچہ اوپر رہتا ہے، شمیم احمد نے بتایا۔ پھر کچھ لمحے توقف کے بعد بولے، آپ اس سلسلے میں اپنی بیگم سے الجھے نہیں، جتنا آپ انہیں جھٹلانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی بچے کا تصور پختہ ہوتا جائے گا۔ اصل فساد کی جڑ ان کا اوپر جانا ہے۔ اگر وہ پڑھا ہوا پانی پی لیتی تو آہستہ آہستہ ان کا اوپر جانا اور بچے کا تصور ختم ہو جاتا، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ شمیم احمد صاحب، پلیز آپ اس معاملے میں کچھ کیجیے، مجھے اپنی بیوی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، میں اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس مخلوق سے نمٹنے کے لیے میں ہر طریقے سے راضی ہوں، بس میں اس مخلوق کو جلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں اس منحوس مخلوق سے مذاکرات کر کے دیکھتا ہوں، ویسے آپ کوشش کیجیے کہ آپ کی بیگم کسی طرح اوپر جانے سے باز آ جائیں، شمیم احمد نے کہا۔ جی بہتر، میں کوشش کروں گا، سارم نے وعدہ کیا۔ اچھا اب آپ مجھے جانماز دے دیں، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں، کچھ دیر پڑھ کر میں اوپر جاؤں گا، وہاں 10-15 منٹ رہوں گا، اوپر سے واپس آ کر بتاؤں گا کہ اب کیا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، شمیم احمد نے کہا۔ سارم نے انہیں جانماز لا کر دے دی۔ جانماز پر بیٹھ کر انہوں نے کرتے کی جیب سے تسبیح نکالی اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ 15-20 منٹ پڑھنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے اوپر جانے کی اجازت چاہی۔ جی ضرور جائیں، سارم نے خوشدلی سے کہا اور وہ لاؤنج میں کھلنے والے زینے کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ جب وہ زینے پر چڑھ گئے تو سارم واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ یہ معاملہ روز بروز الجھتا ہی جا رہا ہے، سارم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا سر، فکر مند نہ ہوں، ندیم نے دلاسا دیا۔ مجھے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا، سارم کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ارے نہیں سر، شمیم بھائی بڑے زبردست عامل ہیں، آپ دیکھیے گا وہ اس مخلوق کو قابو کر لیں گے، ندیم نے سارم کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اوپر گئے تو ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، سارم نے کہا۔ سارم اور ندیم دونوں بیٹھے اس موضوع پر بات کرتے رہے، تب اچانک انہیں احساس ہوا کہ شمیم صاحب کو اوپر گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ندیم صاحب، انہیں گئے ہوئے آدھے گھنٹے کے قریب ہو گیا، وہ کہہ کر گئے تھے کہ 10 منٹ اوپر رہوں گا، سارم نے فکرمند لہجے میں کہا۔ سر ہو سکتا ہے مذاکرات طویل ہو گئے ہوں، ندیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہیں شمیم صاحب کسی مشکل میں تو نہیں پڑ گئے، سارم نے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اوپر سے واپس آ جاتے، ندیم نے کہا۔ چلیں کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، ویسے میرا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، سارم نے کہا۔ پھر انہوں نے پروڈکشن ہاؤس کی باتیں شروع کر دی۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، شمیم احمد کو اوپر گئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ 10-15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ سارم بے چین ہو اٹھا، بھائی مجھے تو معاملہ گھمبیر نظر آتا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا انہیں اوپر گئے ہوئے، اوپر جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہاں دیر تو کافی ہو گئی، اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے، ندیم نے کہا۔ چلیں پھر اوپر چل کر دیکھیں، سارم ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی بالکل، ندیم فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آئے اور پھر زینے کے دروازے سے اوپر چڑھنے لگے۔ چھت پر اندھیرا تھا، سارم نے لائٹ آن کی اور روشنی ہوتے ہی سارم نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ شمیم احمد چھت پر چاروں خانے چت پڑے تھے۔ سارم نے آگے بڑھ کر انہیں آواز دی، شمیم صاحب۔ شمیم احمد کی آنکھیں بند تھیں، ان آوازوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سارم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کی دھڑکن چیک کی، دل پورے زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ سر، شمیم بھائی تو بے ہوش ہیں، ندیم نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔
جلدی سے ایمبولینس کال کرو، انہیں اسپتال لے جانا ہوگا۔ سارم نے ندیم کو ہدایت کی۔ ندیم نے اپنے موبائل فون سے ایمبولینس کے لیے فون کیا۔ ایمبولینس کے آتے ہی دونوں نے انہیں اسٹریچر پر ڈالا اور وہ نزدیکی اسپتال پہنچ گئے۔ اسپتال کا عملہ ان کا اسٹریچر ابھی باہر نکال ہی رہا تھا کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کچھ اس انداز سے اٹھے کہ اسٹریچر اٹھانے والے بھی ایک لمحے کو سہم گئے۔ انہوں نے اسٹریچر زمین پر رکھ دیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ شمیم احمد نے اپنی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، پھر اسٹریچر سے ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ لوگ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ شمیم احمد نے سارم سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم آپ کو ہسپتال لائے ہیں، آپ چھت پر بے ہوش پڑے تھے۔ چھت پر بے ہوشی کا ذکر سن کر شمیم احمد کو سانپ سونگ گیا، وہ گم سم ہو گئے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے چونک کر کہا۔ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بالکل نہیں، شمیم احمد نے بڑے یقین سے کہا۔ میں اب گھر جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ ندیم صاحب آپ کو ٹیکسی میں گھر چھوڑ دیں گے، سارم نے کہا۔ ندیم جب شمیم احمد کو چھوڑ کر واپس آیا تو سارم اس کا بے چینی سے منتظر تھا۔ اس نے ندیم کی شکل دیکھتے ہی سوال کیا، ہاں کیا بتایا؟ سر انہوں نے اوپر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ندیم نے بڑی مایوس کن رپورٹ دی۔ آپ نے پوچھا نہیں؟ جی میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے اس بارے میں زبان نہیں کھولی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، ندیم نے بتایا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، ندیم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شرعی مخلوق نے ان کی زبان بند کر دی ہے، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ندیم نے کہا، البتہ انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ سارم صاحب سے کہو کہ زیارت چلے جائیں۔ سارم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شمیم صاحب اس معاملے سے دستبردار ہو گئے، یہی سمجھنا چاہیے، ندیم نے سارم کے خیال کی تائید کی۔ ٹھیک ہے پھر میں کام سمیٹ کر عازم سفر ہوتا ہوں، سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن وہ عازم سفر نہ ہو سکا، سارا نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ابھی تک تو وہ سارم سے چھپ کر اوپر جاتی تھی، لیکن اب وہ اس کے سامنے اوپر جانے لگی۔ وہ گھر میں موجود ہوتا کہ وہ بغیر بتائے اوپر جانے لگتی۔ سارم پوچھتا، سارا کہاں جا رہی ہو؟ اوپر، وہ بڑے اطمینان سے جواب دیتی۔ کیوں؟ سارم نرم لہجے میں بات کرتا، حسن کو دیکھنے، کہیں وہ رو نہ رہا ہو۔ سارا بڑی سنجیدگی سے جواب دیتی، سارا اوپر کچھ نہیں ہے، تم خود کو سنبھالو۔ سارم اسے سمجھاتا، یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا حسن اوپر ہے، سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شمیم احمد نے منع کیا تھا کہ وہ اس مسئلے پر بحث نہ کرے، سارم یہ بات خود بھی جانتا تھا کہ بحث کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ اس نے اپنے دل پر جبر کر کے کہا، اچھا جاؤ جلدی آ جانا۔ ہاں سارم تم فکر نہ کرو، میں ابھی واپس آتی ہوں، سارا خوش ہو کر بولی۔ سارم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس معاملے کو کس طرح کنٹرول کرے، اس کا اوپر جانا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن تو وہ آدھی رات کو اٹھ کر اوپر چل دی۔ سارا کیا ہوا؟ سارم کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اوپر جا رہی ہوں، لگتا ہے میرا حسن رو رہا ہے، سارا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ سارم ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ نہیں سارم تم سو جاؤ آرام سے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، تم اپنی نیند مت خراب کرو، سارا نے کہا اور تیزی سے بیڈ روم سے نکل گئی۔ اس نے اس کا جواب سننے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ سارم تل ملا کر رہ گیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح اٹھتے ہی زینے کا اوپر کا دروازہ لاک کر دے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ مقفل کر کے چابی اپنی بریف کیس میں رکھ لی اور خالہ سجو کو بتا دیا کہ اوپر کا دروازہ لاک کر دیا ہے، لیکن یہ نہ بتایا کہ چابی کہاں ہے۔ سارم کے دفتر جانے کے بعد جب سارا نے اوپر کا رخ کیا تو خالہ سجو نے خاموشی اختیار کی۔ اس کی حالت دیکھ کر خالہ سجو بھی پریشان تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا اوپر جائے۔ فوراً ہی سارا واپس آ گئی اور کسی قدر غصے سے بولی، خالہ سجو زینے کا دروازہ کس نے لاک کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم سارا بی بی، ممکن ہے صاحب نے کیا ہو، خالہ سجو نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ آخر دروازہ بند کرنے کی کیا مصیبت آ گئی؟ سارا نے جھنجھلا کر کہا، چابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے مجھے نہیں دی، خالہ سجو نے بتایا۔ ڈھونڈو، سارا نے آنکھیں نکال کر کہا، مجھے 5 منٹ کے اندر چابی چاہیے۔ اچھا بی بی میں گھر میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، اگر مل گئی تو آپ کو دے دوں گی۔ خالہ سجو نے گھر میں چابی ملنے کے جہاں جہاں امکانات تھے چابی تلاش کی، لیکن چابی نہیں ملی۔ خالہ سجو جب منہ لٹکا کر اس کے سامنے آئی تو وہ سختی سے بولی، لاؤ چابی۔ سارا بی بی چابی تو نہیں ملی، خالہ سجو نے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب سے پوچھ لیں، ممکن ہے انہوں نے کہیں رکھی ہو۔ اچھا، سارا خالہ سجو کو گھورتی ہوئی اٹھی، پوچھتی ہوں سارم سے۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر سارم کے دفتر کا فون ملایا۔ سارم نے اپنے موبائل پر اس کا نام دیکھتے ہی کہا، ہاں سارا خیریت؟ سارم آپ نے اوپر کا دروازہ لاک کیا ہے؟
ہاں سارا، میں چاہتا۔ سارا نے اس کی بات فوراً کاٹ دی اور بے چینی سے بولی، سارم چابی کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، سارم نے پورے اطمینان سے کہا۔ سارم تم جانتے ہو کہ میرا حسن اوپر ہوتا ہے، مجھے اس کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، اس کے باوجود تم نے اوپر کا دروازہ لاک کر دیا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ، سارم بولا۔ سارم، میں حقیقت کی دنیا میں ہی ہوں، سارا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم کسی کے ہاتھ فوراً چابی بھیج دو۔ اچھا تم انتظار کرو، میں بھجواتا ہوں چابی۔ سارم نے اسے بحث میں الجھنے کی بجائے اسے ٹالنا بہتر سمجھا، لیکن وہ ٹلنے والوں میں سے نہ تھی۔ سارا نے 1 گھنٹہ انتظار کر کے پھر ٹیلی فون کر دیا، لیکن سارم نے پہلے ہی اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے پروڈکشن ہاؤس والے نمبر پر رنگ کیا۔ سارم صاحب سے بات کرائیں؟ ادھر سے فون اٹھائے جانے پر سارا نے کہا، میں ان کی بیگم بول رہی ہوں۔ جی بہتر، آپریٹر نے بڑی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا، صاحب دفتر میں نہیں ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ شاید گھر گئے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ سارا کو سارم پر بہت غصہ تھا، ایک تو اس نے اوپر کا زینہ لاک کر دیا، دوسرے چابی اپنے ساتھ لے گیا تھا، تیسرے چابی واپس بھجوانے کا وعدہ کر کے ابھی تک نہیں بھیجی تھی۔ اب وہ خود گھر آ رہا تھا تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ سارا اس کے انتظار میں بیٹھ گئی، وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ سارم نے گھر آنا تھا، نہ وہ آیا۔ اس نے بڑے غصے سے پھر اس کا موبائل نمبر ملایا۔ سارم نے فون اٹھایا، ہیلو سارا؟ سارم تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ سارا میں راستے میں ہوں، ایک آرٹسٹ سے ملتا ہوا گھر پہنچ رہا ہوں۔ سارا نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس زور سے ریسیور پٹک کر فون بند کر دیا اور غصے میں بھری زینہ چڑھتی چلی گئی۔ وہ اب تک کئی مرتبہ اوپر کے چکر لگا چکی تھی، اوپر جا کر دروازے کے ہینڈل کو اوپر نیچے کرتی اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتی۔ اس بار اس نے بڑے غصے میں ہینڈل جھنجھوڑ دیا، تب اسے خوشگوار حیرت ہوئی، تالا کڑک کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے چابی گھما کر تالا کھول دیا ہو۔ وہ بڑی بے قراری سے دروازہ کھول کر چھت پر چلی گئی۔ سارے مزید 2-2.5 گھنٹے کے بعد اطمینان سے شام کو گھر پہنچا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ سارا نے پھر اسے فون نہیں کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے قرار آ گیا تھا، اس کی یہ ترکیب کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ اس کو ٹالتا اور بہلاتا رہا تو ممکن ہے کہ وہ اس فوبیا سے نکل آئے۔ دروازہ خالہ سجو نے کھولا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے خالہ سجو سے پوچھا، خالہ سجو سب خیریت ہے؟ جی صاحب خیریت ہے، خالہ سجو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سارا کیا کر رہی ہیں؟ جی وہ اوپر ہیں، خالہ سجو نے پریشان کن خبر سنائی۔ اوپر ہیں؟ سارم بڑا حیران ہوا، تالا کیسے کھلا؟ جی مجھے نہیں معلوم، خالہ سجو مجھے سچ سچ بتا دو، تالا کیسے کھلا؟ کیا تم تالا کھولنے والے کو بلا کر لائی تھی؟ نہیں صاحب جی، آپ یقین کریں میں کہیں گئی نہ، سارا بی بی کہیں گئی، نہ ہی اس گھر میں کوئی باہر کا آدمی داخل ہوا، خالہ سجو نے بڑے یقین سے کہا۔ سارم نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ سچا ہے، جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ سارم گھر میں داخل ہو چکا تھا، اس نے اپنا بریف کیس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا، پھر اس نے اپنے بیڈ روم میں جھانکا، وہاں سارا نہیں تھی۔ پھر وہ فوراً ہی زینہ چڑھتا چلا گیا، دروازے کا تالا صحیح سلامت تھا، اس نے ہینڈل دبا کر دروازہ اپنی طرف کھینچا، وہ فوراً کھل گیا۔ وہ دبے پاؤں چھت پر نظر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھا، کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا، لیکن سارا کمرے میں نہ تھی۔ یہ ایک حیران کن بات تھی، سارے مجھ سے نیچے دیکھ آیا تھا، وہ وہاں نہ تھی، چھت بھی خالی پڑی تھی، کمرے میں بھی نہ تھی، تو پھر آخر وہ کہاں گئی؟ سارم کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ واش روم میں تو نہیں۔ وہ تیزی سے ملحقہ غسل خانے کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولتے ہی سارم کی نظر سارا پر پڑی، وہ واش بیسن پر کھڑی اپنا دوپٹہ دھو رہی تھی، دوپٹے پر صابن لگا ہوا تھا۔ سارم کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے ایک نظر سارم کو دیکھا ضرور، لیکن کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، ایسی بن گئی جیسے اس نے سارم کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ پورے اطمینان سے اپنا دوپٹہ دھوتی رہی۔ سارا یہ کیا کر رہی ہو؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سارم، ذرا حسن کے کپڑے دھو رہی تھی، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ حسن کے کپڑے؟ سارم حیرت زدہ ہوا، کہاں ہے حسن کے کپڑے؟ یہ تو تمہارا دوپٹہ ہے۔ ہے؟ سارا نے اپنے ہاتھوں میں موجود دوپٹے کو دیکھا، پھر اچھا کہہ کر اس نے جلدی جلدی دوپٹہ دھویا اور واش بیسن میں نچوڑ کر باہر نکل آئی، پھر اس نے چھت پر بندھی ڈوری پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ سارم اسے بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھتا رہا، یہ اچھی بھلی سارا کو کیا ہو گیا ہے؟ دوپٹے کو حسن کے کپڑے سمجھ کر دھو رہی ہے، اور حسن کہاں ہے؟ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی، وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس پر حسن ہونے کا گمان ہوتا۔ آؤ سارا نیچے چلے۔
سالم نے اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑا۔ تم کس فریب میں مبتلا ہو گئی ہو؟ یہاں نہ حسن ہے اور نہ حسن کے کپڑے، خدارا اس فریب سے نکلو۔ سارا، میرا خیال کرو، میں تمہارے بغیر کہیں کا نہ رہوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں برباد ہو جاؤں؟ اللہ نہ کرے سالم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ سارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ہوش میں آؤ۔ سالم نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ میں پوری طرح ہوش میں ہوں، وہ یقین سے بولی۔ ہوش میں ہو تو اپنے دوپٹے کو حسن کے کپڑے سمجھ کر کیوں دھو رہی تھی؟ سالم نے پوچھا۔ پتہ نہیں سالم، یہ دوپٹہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا، میں تو حسن کے کپڑے ہی دھو رہی تھی۔ سارا نے یہ بات کچھ اس یقین سے کہی کہ سالم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سارا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اوپر آنا چھوڑ دو؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ سالم، تم جانتے تو ہو کہ میں اوپر کیوں آتی ہوں؟ میں یہاں اپنے حسن کے لیے آتی ہوں۔ یہاں میرا حسن رہتا ہے، سارا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کہاں ہے حسن؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تب سارا نے بیڈ پر نظر ڈالی اور دھیرے سے بولی، ابھی یہی تو تھا۔ سارا، نہ ابھی یہاں کچھ تھا اور نہ آئندہ یہاں کچھ ہوگا۔ سارا، تم نے جس بیٹے کو جنم دیا تھا وہ مر چکا ہے۔ سارا نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ایسا نہ کہو، میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی زینہ اتر گئی۔ اس نے سالم کے ساتھ آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ سالم پر گہری اداسی چھا گئی۔ وہ دل پر بوجھ لیے بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دوسرے دن اس نے اوپر والے دروازے کا نہ صرف تالا تبدیل کروا دیا بلکہ ایک موٹی زنجیر لگوا کر اس میں بھی ایک مضبوط تالا ڈال دیا۔ اگر نیچے کا تالا کسی طرح کھل بھی جاتا تو زنجیر کاٹنا آسان کام نہ تھا، لیکن سالم کی یہ ترکیب بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ سارا کو اوپر جانے سے روک نہ سکا۔ خالہ سجو نے اسے فون کر کے بتایا کہ سارا بی بی اوپر ہے تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن خالہ سجو، یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو کل ہی دروازے میں 2 تالے لگوائے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم صاحب جی، میں اوپر نہیں گئی۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اوپر ہیں؟ صاحب جی، میں نے انہیں اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور انہیں گئے ہوئے بھی 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب سیڑھیوں پر تو نہ بیٹھی ہوں گی۔ خالہ سجو نے خیال ظاہر کیا۔ خالہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر والے دروازے کے ساتھ بیٹھی ہوں، تم ذرا اوپر جا کر دیکھو۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ ہولڈ کریں، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں، خالہ سجو نے کہا۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے اوپر گئی۔ چند سیڑھیاں رہ گئی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دروازہ بند تھا لیکن سارا سیڑھیوں میں نہیں تھی۔ خالہ سجو نے نیچے آ کر بتایا، صاحب دروازہ تو بند ہے لیکن سارا بی بی وہاں نہیں ہے۔ خالہ، ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو اور تم نے دیکھا نہ ہو۔ صاحب، میں نے پورا گھر چھان کر آپ کو فون کیا ہے، وہ نیچے کہیں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر کے باہر بھی نہیں، خالہ سجو نے پر یقین انداز میں کہا۔ اچھا، میں آتا ہوں، میں خود آ کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، سالم نے کہا۔ جی اچھا۔ 1 گھنٹے بعد سالم گھر پہنچ گیا۔ اس نے اچھی طرح نیچے کا گھر کھنگال ڈالا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارا نیچے کے پورشن میں کہیں نہیں ہے تو وہ اوپر پہنچا۔ اوپر پہنچ کر جب اس نے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے جوں کا توں بند نظر آیا۔ تالا بند تھا، زنجیر والا تالا بھی کھلا ہوا نہ تھا اور نہ ہی زنجیر کٹی ہوئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ پھر سارا اس بند دروازے سے کیسے اندر چلی گئی؟ بہت غور سے دروازے کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ دروازہ اوپر سے نیچے تک بڑی صفائی سے کٹا ہوا ہے۔ جب اس نے نیچے کی کھلی درز میں اپنی 2 انگلیاں ڈال کر کھینچا تو دروازے کا آدھے سے زیادہ حصہ کھل گیا، جبکہ دروازے کا وہ حصہ جس میں 2 تالے پڑے تھے جوں کا توں رہا۔ کھلے دروازے سے ایک آدمی بآسانی اوپر جا سکتا تھا۔ سالم اوپر نہیں گیا۔ وہ اپنے دل کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ صورتحال اس کے لیے چیلنج کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اسی وقت اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اب اس گھر میں سارا کا رہنا ٹھیک نہ تھا۔ سالم نے اسے اوپر جانے سے روکنے کی اپنی سی کوششیں کر لی تھیں، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی تھی۔ کوئی تھا جو سارا کی اوپر جانے میں مدد کر رہا تھا۔ وہ اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بڑی آسانی سے دور کر دیتا تھا۔ سارا اوپر جا کر برباد ہو رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ایسے فریب خیال میں مبتلا ہو گئی تھی جس کا کوئی وجود نہ تھا۔ اب سارا کو اس گھر سے ہٹانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ سالم نے نیچے آ کر ظفر مراد کو فون کیا، اسے ساری صورتحال تفصیل سے بتائی۔ یوں تو وہ سارا کے حال سے واقف تھا۔ وہ اپنی بیوی زمرد کے ساتھ سارا کی خیریت معلوم کرنے آتا رہتا تھا۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے آ نہ سکتا تو فون پر سالم سے بات کر لیا کرتا۔ سالم نے آج جو کچھ سارا کے بارے میں بتایا وہ ظفر مراد کے لیے بڑا حیران کن اور تشویشناک تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سارا سائیکاٹرسٹ کے علاج سے بھلی چنگی ہو گئی ہے، لیکن اس کی حالت تو پہلے سے بھی ابتر ہو گئی تھی۔ لیکن سالم بھائی، جب سارا باجی اس معاملے میں اس قدر انوالو ہو گئی ہیں تو وہ گھر کو چھوڑنے پر کس طرح راضی ہوں گی؟ ظفر مراد نے ساری بات سن کر کہا،
ظفر کچھ بھی ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، اب سارا کو اس گھر سے دور کرنا ہوگا، ورنہ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں شام کو زمرد کے ساتھ آ جاتا ہوں، ہم دونوں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چل کر ہمارے گھر میں رہے۔ ظفر نے کہا، اگر سارا انکار کرے، اور وہ ضرور انکار کرے گی، مگر تم اس کے پیچھے پڑ جانا، اسے یہاں سے لے کر ہی ٹلنا۔ سارم نے اسے راستہ دکھایا۔ ٹھیک ہے سارم بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آتا ہوں۔ شام کو جب ظفر مراد اپنی بیوی زمرد کے ساتھ گھر آیا اور اس نے بڑی محبت سے اپنے گھر رہنے کی درخواست کی، تو سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس قدر حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی؟ بہنیں بھائیوں کے گھر رہتی نہیں ہیں کیا؟ ظفر مراد نے پوچھا۔ رہتی ہیں، سارا نے سادگی سے کہا، ضرور رہتی ہیں، لیکن میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں رہنا نہیں چاہتی۔ سارا کا لہجہ بڑا دو ٹوک تھا۔ سارا، بات یہ ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے زیارت جانا چاہتا ہوں، تم پھر اکیلی اس گھر میں کس طرح رہو گی؟ سارم نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں رہ لوں گی سارم، مجھے ڈر تھوڑی لگتا ہے۔ سارا نے بڑی لاپرواہی سے کہا، سارا باجی، آپ کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاں باجی، یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تنہا رہنا کسی طور مناسب نہ ہوگا۔ ظفر مراد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، میں کسی قیمت پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سارم، آپ کو زیارت میں کتنے دن لگیں گے؟ سارا نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، بہرحال میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد واپس آؤں، سارم نے بتایا۔ پھر ظفر، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ سارا کے لہجے سے نیم رضامندی کا اظہار ہوتا تھا۔ جی باجی بولیں، میں جب یہاں آنا چاہوں تمہیں لانا ہوگا۔ یہ شرط سن کر ظفر مراد نے سارم کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ سارم نے ابرو کے اشارے سے اس شرط کو ماننے کے لیے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے باجی، ظفر مراد نے جواب دیا، آپ جب کہیں گی میں آپ کو یہاں لے آؤں گا، لیکن باجی آپ اکیلے گھر میں رہ کر کیا کریں گی؟ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی، سارا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، نہ بتائیں، میں اصرار نہیں کروں گا، بس پھر آپ ہمارے ساتھ جانے کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو بھی میرے ساتھ جائیں گی؟ ہاں، ظاہر ہے، وہ یہاں اکیلی رہ کر کیا کریں گی؟ ظفر مراد بولا۔ سارم نے سارا کے اٹھنے کے بعد ظفر مراد کو دیکھ کر اپنا انگوٹھا ہلایا۔ یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ تھا جس کا اس قدر آسانی سے حل ہونے کی توقع نہ تھی، لیکن یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ سارم نے سارا کی بات مصلحتاً مان لی تھی۔ فی الحال اس کا مقصد سارا کو اس گھر کے ماحول سے دور کرنا تھا۔ ایک بار اس گھر سے نکل جائے، پھر اسے یہاں آنے سے روکنے کے 100 راستے تلاش کیے جا سکتے تھے۔ سارم، سارا اور خالہ سجو اسی دن ظفر کے بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ سارم نے سکون کا سانس لیا، لیکن سارم کا یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ پہلی ہی رات سارا سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے سارم کو بھی ہلا کر اٹھا دیا۔ کیا ہوا؟ سارم نے اٹھ کر اسے پریشان نظروں سے دیکھا۔ سارم، میں اپنے گھر جاؤں گی، میرا حسن وہاں اکیلا ہے، وہ رو رہا ہے۔ سارا نے اس کی طرف پرتشویش انداز میں دیکھا۔ سارا، اللہ کے واسطے خود کو سنبھالو ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گی، سارم نے کہا۔ سارم پلیز مجھے گھر لے چلو، سارا نے التجا کی۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ سارم نے کسی قدر خفگی سے کہا۔ ہاں، 2 بجے ہیں۔ سارا نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ تو پھر یہ وقت گھر سے نکلنے کا ہے؟ پھر میں کیا کروں؟ میں حسن کو اپنے روتا ہوا کیسے چھوڑ دوں؟ ایسا کرو اکیلی چلی جاؤ، میں تو اتنی رات کو وہاں جانے سے رہا، سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ اچھا چھوڑو، وہ خود ہی رو کر سو جائے گا۔ سارا نے اسے غصے میں دیکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ سارم نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اسے خوشی تھی کہ سارا نے گھر چلنے کی ضد نہیں کی۔ وہ بھی کروٹ لے کر لیٹ گیا اور جلدی سو گیا، جبکہ سارا بہت دیر تک جاگتی رہی۔ وہ چپکے چپکے حسن کی یاد میں آنسو بہاتی رہی۔ بالآخر اسے بھی نیند آ گئی۔ سارم کی خواہش کے مطابق ظفر مراد نے سارا کی نگرانی کا بھرپور انتظام کر دیا تھا۔ خدشہ تھا کہ وہ گھر سے تنہا نہ نکل جائے۔ ساتھ ہی سارم نے خالہ سجو کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سارا کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ اگر وہ گھر سے جانے کی کوشش کرے تو فوراً گھر کے کسی فرد کو مطلع کرے۔ سارم دوسرے دن دفتر پہنچا تو ندیم شریف اس کا شدت سے منتظر تھا۔ وہ سارم کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سارم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا، ندیم صاحب خیریت؟ جی سر، بالکل خیریت ہے، آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ندیم بولا۔ ہاں بولیں، سارم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سر، ہماری سیریل میں ایک ہیجڑا کام کر رہا ہے، شاہدہ نام ہے اس کا، اور وہ گھریلو ملازم کا رول کر رہا ہے۔ اس کے سامنے آپ کے گھر کا ذکر ہوا تو اس نے ایک عامل کا پتہ بتایا۔ ندیم بولا، اچھا، کہاں ہے وہ عامل؟
سارم نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر، عامل اس کا اپنا گرو ہے، اس کا نام بھی بڑا عجیب سا ہے، دعا رانی۔ ندیم نے ہنس کر کہا۔ ہجڑوں کا گرو بھی عامل ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا نہیں۔ سارم تذبذب کے عالم میں بولا۔ سر، مجھے بھی حیرت ہوئی، لیکن شاہدہ نے کئی واقعات سنائے، اس نے کئی آسیب زدہ گھروں سے آسیب نکالے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا گھر دکھا دوں؟ ندیم نے اجازت چاہی۔ دکھا دیں، سارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک شرط ہے اس کی، ندیم بولا۔ پیسے؟ سارم نے شرط کا اندازہ لگایا۔ نہیں، پیسے نہیں، وہ پیسے نہیں مانگتا، آپ کی مرضی ہے، کام ہو جانے پر جو چاہے دے دیں۔ پھر کیا شرط ہے؟ سارم نے پوچھا۔ دعا رانی 13 دن گھر میں رہے گا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ گھر میں گھر کا کوئی فرد نہ ہو، وہ گھر بالکل خالی چاہتا ہے۔ گھر تو ویسے ہی خالی ہے، میں نے اپنی مسز کو ڈیفینس منتقل کر دیا ہے، ظفر کے گھر، سارم نے بتایا۔ بس تو پھر مسئلہ حل؟ ندیم شریف نے خوش ہو کر کہا۔ میں شاہدہ سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ اپنے گرو دعا رانی کو لے آئے۔ سارم مقررہ وقت پر اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد ندیم دعا رانی کو لے کر آ گیا۔ دعا رانی کے ساتھ 3 نوجوان ہجڑے تھے۔ سارم نے جب دعا رانی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک خیال ابھرا کہ یہ یہاں رہ کر کوئی عمل کرے نہ کرے، اس کی شکل دیکھ کر وہ شرعی مخلوق پاگل ہو جائے گی۔ دعا رانی چھوٹے قد، بھاری بدن، عمر 50 سے اوپر، چکن کا کرتا شلوار، گلے میں چکن کا بھاری دوپٹہ، شکل پر پھٹکار برستی ہوئی، مانگ چوٹی کیے، آنکھوں میں گہرا کاجل، وہ مٹکتا چٹکتا گھر میں داخل ہوا۔ لو، ہم آ گئے، یہ کہہ کر اس نے ایک تالی بجائی۔ اس کے پیچھے 3 شاگرد تھے، ایک تو شاہدہ ہی تھا، ایک زیبا اور دوسرا پروین تھا۔ دعا رانی سارم کو سلام کر کے لاؤنج کے قالین پر بیٹھ گیا اور اپنی بھاری اور کرخت آواز میں بولا، اے جا، توا چمٹا لا۔ یہ سن کر شاہدہ نامی ہجڑا فوراً کچن میں گیا اور اس نے توا چمٹا لا کر اپنے گرو دعا رانی کے سامنے رکھ دیا۔ لو گرو۔ اے، پھر شروع کرے لکن کسائی؟ ہاں گرو، کرو شروع، شاہدہ نے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دعا رانی کے تینوں چیلے اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ دعا رانی نے چمٹا توا اپنے آگے رکھا، آسن جمایا اور پھر زور سے تالی بجا کر بولا، آجا لکن سکائی، آجا لکن سکائی۔ دعا رانی بولتا جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے نوجوان ہجڑے تالیاں بجا بجا کر اس جملے کو دہراتے جاتے۔ سارم اور ندیم ڈرائنگ روم کے دروازے پر کرسیاں ڈالے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ گھر میں تالیوں کی آواز بے تحاشا گونج رہی تھی۔ 10-15 منٹ تک دعا رانی اس طرح کے اوٹ پٹانگ جملے بولتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر مزید وحشت دکھائی دی اور اس نے زور سے چمٹا توے پر مارا اور بولا، اے، کون ہے تو؟ پیچھے سے اس کے چیلوں نے اس جملے کو دہرایا، اے، کون ہے تو؟ ایک ساتھ تالیاں بجتیں، توے پر چمٹا پڑتا اور آواز آتی، اے، کون ہے تو؟ کچھ دیر تک یہی عمل چلتا رہا لیکن کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو دعا رانی نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے زیبا، وہ پھٹے باز جیسی آواز میں بولا۔ ہاں گرو، زیبا نے کہا۔ یہ تو سامنے نہ آوے، کوئی بڑا ہی خبیث مردوا ہے۔ گرو، کھنڈ پڑھو، زیبا نے مشورہ دیا۔ چل پھر شروع ہو جا۔ اس کے بعد جو کھنڈ شروع ہوئے تو سارم کا سر چکرانے لگا۔ عجیب و غریب الفاظ، پھٹے بانسوں جیسی آواز، ہتھوڑے برساتی تالیاں، توے چمٹے کا بے ہنگم شور۔ اس مضحکہ خیز صورت سے سارم جان چھڑا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تب سارم نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک بڑا سا گدھ دیکھا جس کے پنجے سرخ تھے۔ وہ گدھ اچانک ہی نمودار ہوا، وہ چند لمحے ڈائننگ ٹیبل پر نظر آیا اور پھر فوراً ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے اس نے اپنی گردن ٹیڑھی کر کے دعا رانی کو دیکھا تھا۔ اس گدھ کو نمودار ہوتے سب نے دیکھ لیا تھا، شاید اسی لیے دعا رانی نے اپنے بے ہنگم شور کو روک دیا اور اپنی کاجل بری آنکھوں سے وحشت زدہ ہو کر گدھ پر نظر ڈالی تھی۔ اس سرخ پنجوں والے گدھ کو دیکھتے ہی اپنی بھدی آواز میں پکارا تھا، اے، یہ مردوا تو کاکور ہے۔ دعا رانی کے منہ سے کاکور کا نام سن کر سارم حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ دعا رانی کو کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، دراصل اسے دعا رانی کے عامل ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈائننگ ٹیبل پر سرخ پنجوں والے گدھ کا ظہور اور دعا رانی کے نام سے کاکور نام کا اظہار سن کر سارم متاثر ہو گیا۔ اس گھر میں کس قسم کا آسیب تھا اور اس آسیب کا نام جان لینا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ دعا رانی واقعی اس راستے کا کھلاڑی ہے۔ ندیم شریف نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی نوجوانی میں ایک جادوگر کا گھریلو ملازم تھا، اسی جادوگر نے اس کی خدمت سے متاثر ہو کر اسے چند گر سکھا دیے تھے۔ دعا رانی کو اس کام سے دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اس لائن پر چلتا گیا اور خاصی مہارت حاصل کر لی۔ کسی گھر میں اگر کسی غیر انسانی مخلوق نے قبضہ جما رکھا ہو تو دعا رانی اس گھر سے اس مخلوق کا بسیرا جلا دیتا تھا۔
گھر کو غیر انسانی مخلوق سے پاک کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ 13 دن لیتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ وہ مخلوق دعا رانی کی شکل دیکھ کر 3 دن میں ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی۔ سارم کا دعا رانی کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اگر وہ کوئی عمل نہ بھی کرے، محض 13 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رہ کر خوب ہنگامہ کرے، تو وہ مخلوق تنگ آ کر خود ہی گھر چھوڑ جائے گی۔ سارم کا گھر میں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ گھر دعا رانی اور اس کے چیلوں کے حوالے کر کے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ندیم نے اسے روک لیا تھا۔ شاہدہ نے ندیم کو بتا دیا تھا کہ دعا رانی پہلے دن ہی آصف کا حسب نسب معلوم کر لیتا ہے۔ ندیم نے اسے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی تھی۔ شاہدہ نے اپنے گرو سے بات کر کے اسے وہاں ٹھہرنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ اسی اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ندیم نے سارم کو روک لیا تھا تاکہ وہ دعا رانی کے کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ دعا رانی نے واقعی کمال کر دکھایا تھا۔ اس نے اپنے بے ہنگم عمل سے کاکور کو کھینچ بلایا تھا اور اس کا نام بھی معلوم کر لیا تھا۔ ہائے گرو، کتنے جھٹکے کا ہے؟ زیوا نے پوچھا۔ جھٹکے تو پورے 13 ہی لے گا، بڑی کتی شے نظر آتا ہے، دعا رانی نے بتایا۔ سارم اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کاکور کس قسم کی شے ہے۔ وہ ایک عرصے سے اسے بھگت رہا تھا۔ اس خبیث نے اس کے بچے کی جان لے لی تھی اور بڑے بڑے عاملوں اور بزرگوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ جانے کیوں سارم کو لگا کہ کاکور کے مقابل اس بار اس کی ٹکر کا بندہ آیا ہے۔ اسے تو دونوں ہی کتی شے دکھائی دیتے تھے۔ سارم نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے چلتے ہوئے جیب سے 5,000 روپے نکال کر دعا رانی کے ہاتھ پر رکھی اور بولا، فی الحال یہ پیسے کھانے پینے کے لیے رکھ لیں۔ اگر آپ نے اس خبیث کاکور سے میرے گھر کو نجات دلا دی تو میں آپ پر انعام کی بارش کر دوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس منحوس کاکور نے مجھے کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ اے صاحب، یہ پیسے رکھ لو، جب کام ہو جائے تو دے دینا۔ یہ ہمارا حصول ہے، کام کے بعد پیسے لیتے ہیں، پھر جو چاہے دے دینا، ہم خوشی سے لے لیں گے، دعا رانی نے کہا۔ سارم کو اس کی یہ بات اچھی لگی۔ اس نے 5,000 روپے واپس اپنی جیب میں رکھ لیے اور اپنے گھر سے نکل آیا۔ ندیم اس کے ساتھ تھا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سارم نے پوچھا۔ سر، میں ابھی یہیں رکوں گا، ذرا دیکھتا ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ندیم نے کہا۔ ان لوگوں کو اعتراض تو نہ ہوگا؟ سارم نے اسے یاد دلایا۔ بس اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک کہ میرے بیٹھنے پر اعتراض نہ کریں گے، ندیم نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ سارم نے اسے ہاتھ میں لایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سارم ظفر مراد کے گھر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ زیارت جانے کا پروگرام فی الحال ملتوی کر دے۔ دعا رانی کا عمل 13 دن کا تھا، 13 دن مزید انتظار کر لے۔ کیا عجب کہ دعا رانی اس شرعی مخلوق کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے، پھر زیارت جانے کی کیا ضرورت باقی رہ جائے گی۔ اس نے تو زیارت جانے کا پروگرام پکا کر لیا تھا، بیچ میں یہ پروگرام آ گیا۔ اگرچہ اس نے گرو کی آمد کو محض تفریح طبع سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن اب جانے کیوں اسے یقین ہو چلا تھا کہ دعا رانی اس مخلوق سے اچھی طرح نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے ظفر مراد کو اپنے گھر کا سارا حال بتایا۔ ظفر اس روداد سے بڑا محظوظ ہوا۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ سارم کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر چیک کیا۔ یہ ندیم کی کال تھی۔ کسی اور کا فون ہوتا تو شاید وہ فون کاٹ دیتا، کیونکہ کھانے کے دوران فون پر بات کرنا اسے پسند نہ تھا۔ لیکن اس وقت مجبوری تھی، ندیم کا فون سننا ضروری تھا، مبادا کوئی فوری اور اہم مسئلہ ہو۔ اور جب سارم نے کال اٹینڈ کی تو واقعی اہم مسئلہ نکلا۔ سر، غضب ہو گیا، سارم کے ہیلو کہتے ہی ندیم بولا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔